بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 120 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیات الاحکام اور اسی طرح تفسیر اشاری کی کتب کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف نے گزشتہ صفحات کے اندر کتب تفسیر بالرائے اور اس سے پہلے کتب تفسیر بالمأثور کا تعارف پیش کیا تھا۔ پہلے مختصر تعارف اور پھر اس کے بعد تفصیلی تعارف پیش کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مصنف نے جو آیات الاحکام اور تفسیر اشاری کی مشہور کتب تفسیر کا تعارف ذکر کیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ یہاں مصنف نے صرف اختصار سے کام لیا ہے، آیات الاحکام کی مشہور تفاسیر کا ذکر کرتے ہوئے بھی، اور اسی طرح تفسیر اشاری کی مشہور تفاسیر کا ذکر کرتے ہوئے بھی اختصار سے کام لیا ہے۔ اشہر تفاسیر آیات الاحکام کی مشہور تصانیف، مشہور تفاسیر۔ نمبر 1، احکام القرآن حنفی احمد بن علی الرازی الجساس، تفسیر الجساس۔ یہاں مصنف نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو کتاب کا نام، دوسرا مصنف کا نام، پھر تاریخ وفات مصنف کی، اور پھر کتاب کا مشہور نام۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کی ہے وہ ہے احکام القرآن۔ یہ احمد بن علی الرازی الجساس کی ہے، اور ان کی تاریخ وفات 370 ہجری ہے، اور یہ تفسیر جساس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فقہ حنفی کی جو ہے ایک اہم تفسیر مانی جاتی ہے۔ فقہی ابواب پر جو ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے، فقہی تبویب ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی احکام القرآن ہے، وہ بھی فقہاء حنفیہ کی ایک زبردست تصنیف ہے اور زبردست تفسیر ہے، جو کہ 2 جلدوں میں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ حنفی تھے، اس وجہ سے یہاں پر مصنف نے احکام القرآن حنفی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو مصنف نے کتاب ذکر کی ہے وہ ہے احکام القرآن شافعی، کیونکہ یہ جو اس کے مصنف ہیں وہ شافعی المسلک تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے، شافعی کا ساتھ میں انہوں نے ذکر کر دیے، چونکہ یہ شافعی تھے، اور اس کے اندر انہوں نے شوافع کے جو ہے وہ دلائل ذکر کیے ہیں، اور یہ شافعیہ کے نزدیک ایک اہم تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف کا نام علی بن محمد الطبری الکیال ہراسی ہے۔ ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 504 ہجری ہے، اور یہ تفسیر الکیال ہراسی کے نام سے مشہور ہے، تفسیر الکیال ہراسی۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر مصنف نے جو کتاب ذکر کی ہے وہ ہے الاکلیل فی استنباط التنزیل، یہ بھی شافعیہ کی کتاب ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے جلال الدین السیوطی، اور یہ تفسیر السیوطی کے نام سے مشہور ہے، اور علامہ السیوطی رحمہ اللہ کی تاریخ وفات 911 ہجری ہے۔ نمبر 4، احکام القرآن۔ یہاں پھر مصنف نے احکام القرآن ذکر کی اور اس کے ساتھ مالکی لکھ دیا، یعنی یہ مالکیہ کی احکام القرآن ہے۔ 3 احکام القرآن کا ذکر تو یہاں مصنف نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک احکام القرآن ہم نے امام طحاوی کا بھی بتا دیا کہ ان کی بھی احکام القرآن ہے، جو کہ فقہ حنفی کی زبردست تفسیر ہے۔ یہ احکام القرآن جو ہے یہ مالکیہ کی تفسیر ہے، جو کہ ان کے ہاں ایک اہم تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف کا نام محمد بن عبداللہ الاندلسی ہے، جن کی تاریخ وفات 543 ہجری ہے، اور یہ تفسیر ابن عربی کے نام سے مشہور ہے۔ ابن العربی نے جو ہے اس کو محمد بن عبداللہ الاندلسی ابن العربی کا جو ہے وہ مشہور ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ تفسیر ابن عربی کے نام سے یہ مشہور ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے یہ رکھ دیا، ورنہ اس کا نام احکام القرآن ہے۔ اس کے علاوہ مالکیہ کی ایک اور کتاب ہے جس کا مصنف نے ذکر کی، الجامع لاحکام القرآن۔
اس کے مصنف کا نام محمد بن احمد بن فرح قرطبی ہے، اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 671 ہجری ہے۔ تفسیر القرطبی کے نام سے یہ تفسیر مشہور ہے۔ یہ بھی آیات الاحکام کی تفسیر ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر جو آیات الاحکام کی تفسیر ہے وہ کنز العرفان ہے، جو کہ شیعوں کی کتاب ہے، شیعی اس کے آگے انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے مصنف کا نام مقداد بن عبداللہ السیوری ہے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے 87 الہجری ہے، یعنی 9ویں ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، 9 ہجری میں، اور یہ تفسیر السیوری کے نام سے مشہور ہے۔ اور 7ویں نمبر پر مصنف نے جو کتاب ذکر کی ہے وہ الثمرات الیانعہ ہے۔ یہ تفسیر زیدی ہے، زیدیہ بھی یہ ایک شیعہ کا ایک فرقہ ہے۔ یوسف بن احمد الثلاثی اس کے مصنف کا نام ہے، اور اس کی تاریخ وفات جو ہے وہ 832 ہجری ہے۔ تفسیر الزیدی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو یہ جتنی بھی کتب ہیں ان میں آیات الاحکام کی تفسیر ہے، یعنی وہ آیات جن کے اندر شرعی احکام بیان ہوئے ہیں تو ان کی جو تفسیر لکھی گئی ہے۔ آیات الاحکام کی الگ سے پوری مکمل قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ صرف ان آیات کی تفسیر ہے جن کے اندر شرعی اور اسلامی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے مشہور کتب تفسیر الاشاری کا ذکر کیا ہے، یعنی تفسیر اشاری کی جو مشہور کتب ہیں ان میں سے سب سے پہلے مصنف نے جو کتاب ذکر کی ہے وہ ہے تفسیر القرآن الکریم۔ یہ سہل بن عبداللہ التستری کی ہے، اور یہ تفسیر التستری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ چیدہ چیدہ آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔ ایک ہی جلد ہے اس کی، اور یہ جو اس کے مصنف ہیں یہ ایک جو ہے عارف باللہ بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ تفسیر اشاری لکھی ہے۔ ہم نے تفسیر اشاری کی تفصیل میں پڑھ لیا تھا کہ تفسیر اشاری جو ہوتی ہے وہ خلاف ظاہر، آیت کا خلاف ظاہر معنی کرنا، لفظ کا خلاف ظاہر معنی کرنا، اس کو تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ اور یہ تفسیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اہل معرفت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو علم کے لیے کھول دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عارف باللہ بزرگ تھے، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر اشاری کی قسم ہے یہ۔ نمبر 2، حقائق التفسیر۔ حقائق التفسیر جو ہے اس کے مصنف کا نام ابو عبد الرحمن سلمی ہے، اور یہ تفسیر سلمی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی صوفیاء کے بڑے فاضل اور شیخ تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ احادیث بھی وضع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی جلد پر مشتمل جو ہے وہ مخصوص آیات کی تفسیر کی ہے، اس کو حقائق التفسیر کا نام انہوں نے دیا ہے۔ نمبر 3، الکشف والبیان۔ احمد بن ابراہیم النیسابوری، تفسیر النیسابوری، یہ تفسیر النیسابوری کے نام سے مشہور ہے، اس کے مصنف احمد بن ابراہیم نیسابوری ہیں۔ نمبر 4، تفسیر ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی اس کے مصنف ہیں، اور اس کا جو مشہور نام ہے وہ تفسیر ابن عربی ہے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کو جو ہے وہ ابن العربی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی تفسیر نہیں ہے، ان کی تصنیف نہیں ہے۔ یہ جو کہ عبد الرزاق قاشانی تھے، جو کہ ایک مشہور باطنی تھا، گمراہ تھا ایک شخص، عبد الرزاق قاشانی، اس کی تفسیر ہے یہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، روح المعانی، شہاب الدین محمد الآلوسی، تفسیر الآلوسی۔ یہ بھی جو ہے تفسیر اشاری کی کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب ہے، جو کہ شہاب الدین محمد الآلوسی کی تصنیف ہے اور تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ تفسیر اشاری جو ہے اس کی مشہور کتابوں کی ایک فہرست ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ جو علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے بیان القرآن،
اس کے حاشیے پر انہوں نے دو جو ہے وہ ایک تفسیر لکھی جو اس کے حاشیے پر موجود ہے، پھر اس کا ہی انہوں نے جو ہے ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بیان القرآن کے حاشیے پر موجود ہے۔ پہلے جو لکھی اس کا نام تھا مسائل السلوک، اور پھر اس کا ترجمہ کیا رفع الشکوک فی ترجمت مسائل السلوک۔ یہ دونوں جو ہیں یہ بیان القرآن کے حاشیے پر موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے جو سلوک اور تصوف کے مسائل ہیں ان کو قرآن سے ثابت کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں آیات الاحکام کی مشہور تفاسیر اور اسی طرح تفسیر اشاری کی جو مشہور کتب اور تفاسیر ہیں ان کا مختصر تعارف پڑھا ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ تفسیر جساس کے مصنف کا نام اور تفسیر کا نام کیا ہے، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ نمبر 2، کیا تفسیر ابن عربی تفسیر اشاری کی کتاب ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے، یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔